ایک تھا راجا، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی بے انتہا تھی۔ اس کی 3 رانیاں تو تھیں، لیکن وہ تینوں بیگمات آپس کی حسد اور غصے کی وجہ سے اپنے ہر فرائض سے غافل تھی۔ نہ تو وہ محل کے انتظامات کا خیال کرتی اور نہ ہی وہ خود پر توجہ دیتی۔ ان تینوں بیگمات کی عادتیں تقریباً ایک جیسی تھیں۔ راجہ ریاست سے لے کر کچن تک کے معاملات اکیلے سنبھالتا۔ کھانے میں آج کیا بنے گا، یہ بھی راجہ کو ہی خادماؤں کو ہدایت دینی ہوتی۔ پھر راجہ کی زندگی میں چوتھی دلہن آئی۔ چوتھی دلہن شورن عادتاً ان تینوں بیگمات سے قدرے مختلف تھی۔ شورن نے یہ نہ سوچا کہ میری 3 سوتنیں ہیں، بلکہ اس نے شادی کے دوسرے ہی دن سے محل کے انتظامات میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس طرح محل کی تمام ملازمائیں اب شورن کی ہدایت پر چلنے لگیں۔ سب سے پہلے اس نے محل کے کچن کا انتظام اپنی دسترس میں لیا۔ اب تمام خادمائیں شورن کی گرویدہ ہو گئیں۔ محل کے انتظامات سنبھالنے میں شورن اپنی ذات سے بے خبر نہ ہوئی۔ محل کے انتظامات کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنے بناؤ سنگھار پر پوری توجہ دیتی۔ شورن کی ان خوبیوں کی بنا پر وہ راجہ کی من پسند بیگم بن گئی۔ اب ہر کام محل میں شورن سے پوچھ کر کیا جاتا، اور وہ تینوں بیگمات آپس کی حسد کی وجہ سے نہ تو خود پر توجہ دیتی اور نہ ہی انہیں محل کے انتظامات کی کوئی خبر ہوتی۔ شورن کی سمجھداری اور عقل نے اسے ان تمام بیگمات پر برتری دے دی، اور وہ تینوں بیگمات جو کہ راجہ کی توجہ پانے کی خواہشمند تھیں، وہ دیکھتی رہ گئی۔ شورن اپنی سمجھداری سے نہ صرف محل پر چھا گئی، بلکہ ریاستی معاملات میں بھی اب شورن سے مشاورت لی جاتی، اور وہ تینوں بیگمات اب شورن کے پیچھے ملازماؤں کی طرح کھڑی رہتی۔ شورن نے اپنی عقل سے سب کچھ حاصل کر لیا۔ وہ راجہ کے لیے بڑھاپے میں بھی راجہ کی پسند کا کھانا خود تیار کر کے دیتی، اور مرتے دم تک اصل محل کی رانی تو شورن ہی رہی۔ کسی نے خوب کہا ہے، عمل سے ہی دنیا بنتی ہے، جہنم بھی اور جنت بھی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔